آج کے زمانے کے شور میں اصولوں کی خاموش آواز، نہ طاقت کا دیوانہ، نہ خوف کا غلام، بلکہ عزت کا محافظ۔ یہاں وعدہ عہد ہوتا ہے، زرگا انصاف ہے اور مہمان امانت۔ طوفان آئے، راستے بند ہوئے، مگر پختون کا قدم کبھی رکا نہیں۔ ہتھیار بدلے، لباس بدلے، مگر غیرت وہی کی وہی رہی۔ پختون کبھی جنگ کی کہانی نہیں سناتا، وہ وقار کے ساتھ کھڑے رہنے کی بات کرتا ہے۔ پختون مٹی کی جڑ، پہاڑوں کی سانس اور تاریخ کا نہ مٹنے والا نام ہے۔ آج ہم افغان، جسے پختون بھی کہا جاتا ہے، کہ 3000 سال کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے۔ وہ جنگیں جو افغانوں نے دنیا کے عظیم امپائروں کے خلاف لڑیں اور کبھی سر نہیں جھکایا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ 1. سکندر اعظم اور افغان قبائل۔ سکندر اعظم جب فارس، مصر اور سینٹرل ایشیا فتح کر چکا تھا تو اس کے ذہن میں افغانستان صرف ایک راستہ تھا جو ہندوستان تک جاتا تھا۔ اسے گمان تھا کہ یہاں بھی وہی ہوگا جو باقی ملکوں میں ہوا، کھلی جنگ، تیز فتح اور پھر آگے بڑھنا۔ لیکن افغانستان کے پہاڑوں اور قبائل نے سکندر کو پہلی دفعہ یہ احساس دلایا کہ ہر جنگ تلوار اور نمبروں سے نہیں جیتی جاتی۔ جب اس کی فوج اراکوشیا، کندھار، کابل، کنر، سوات اور باجور کے علاقوں میں داخل ہوئی تو اسے کھلے میدان کی جنگ نصیب ہی نہ ہوئی۔ افغان قبائل نے پہاڑوں، تنگ گھاٹیوں اور جنگلوں کا فائدہ اٹھایا۔ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں حملے، رات کے وقت چھاپے اور سپلائی لائنوں پر وار سکندر کی فوج کو تھکا دیتے۔ اس کے گھوڑے اور راشن کے قافلے لوٹ لیے جاتے، جس سے پوری فوج بھوک اور تھکان کا شکار ہو جاتی۔ مساغا اور ایورنوس کے قلعوں پر جو مقابلہ ہوا، اس میں افغان عورتیں اور جوان بھی شامل تھے۔ گریک اتہاسکار لکھتے ہیں کہ سکندر کو یہاں اتنی سخت ریزسٹنس ملی کہ اسے قلعے گرانے کے بعد قتل عام کرنا پڑا، جو اس کی کمزوری اور بے چینی کا ثبوت تھا۔ لیکن یہ ظلم بھی افغان روح کو جھکا نہ سکا۔ جیسے ہی سکندر بھارت کی طرف بڑھا، افغان علاقے اس کے قبضے سے نکل گئے اور قبائل نے پھر سے اپنی آزادی حاصل کر لی۔ سکندر زمین پر کچھ وقت کے لیے جیت سکتا تھا، مگر افغان غیرت اور آزادی پسندی کو ہرا نہ سکا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح یہاں چین سے جیت کا جشن بھی نہ منا سکا۔ انڈو گریک، موریہ اور کشان دور، 300 عیسیٰ پورو سے 300 عیسوی تک۔ سکندر کے بعد گریک جنرل اور بعد میں موریہ اور کشان حکمران افغانستان کے شہروں تک آئے۔ کابل، کندھار اور بلخ جیسے مرکز ان کے قبضے میں رہے، لیکن پہاڑی اور قبائلی علاقے ہمیشہ ان کے لیے مسئلہ بنے رہے۔ ان امپائروں نے یہاں تجارت، سنسکرتی اور مذہبی اثر چھوڑے، لیکن قبائل نے اپنی روایت اور آزادی کو قائم رکھا۔ جیسے ہی سینٹرل حکومت کمزور ہوتی، افغان قبائل پھر سے ابھر آتے اور اپنا نظام چلا لیتے۔ اس دور کی جنگیں زیادہ لکھی نہیں گئیں، لیکن یہ ایک مسلسل ریزسٹنس کا دور تھا، جہاں افغانوں نے خاموشی سے اپنی پہچان بچائے رکھی۔ بنا بڑی جنگ کے بھی اپنی زمین اور پہچان پر قبضہ برقرار رکھا۔ یہ بھی بہادری کی ایک شکل ہے۔ وائٹ ہون، ہیفت لائٹس کا قہر، 400 سے 550 عیسوی۔ وائٹ ہون سینٹرل ایشیا سے آئے اور انہوں نے افغانستان اور گاندھار کو خون میں نہلا دیا۔ یہ لوگ شہر جلا دیتے، لوگوں کو قتل کر دیتے اور صرف لوٹ کے لیے جیتے تھے۔ بلخ اور کابل جیسے مرکز ان کی تباہی کا شکار ہوئے۔ افغان قبائل نے وائٹ ہونوں کا سیدھا مقابلہ ست کم کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جنگ وقت کی ہے، صرف تلوار کی نہیں۔ وہ پہاڑوں میں چلے گئے، اپنی طاقت بچائی اور وائٹ ہونوں کو دھیرے دھیرے تھکا دیا۔ جب وائٹ ہون آنترک لڑائیوں اور اوور ایکسپینشن کی وجہ سے کمزور ہوئے تو افغان علاقے پھر قبائل کے پاس آ گئے۔ صبر، حکمت اور وقت پر یقین، جو ہر درندگی سے زیادہ طاقتور ثابت ہوا۔ عرب مسلمان اور زابلستان کی لمبی جنگ، 650 سے 870 عیسوی۔ عرب لشکر جب اسلام کے ساتھ افغانستان میں داخل ہوئے تو انہیں یہاں آسان فتح نہیں ملی۔
زابل اور کابل کے شاہی حکمرانوں نے سالوں تک مقابلہ کیا۔ یہ جنگ صرف زمین کی نہیں تھی بلکہ عقیدے اور سنسکرتی کی بھی تھی۔ عرب فوج کو پہاڑی علاقوں میں بار بار نقصان اٹھانا پڑا۔ اس دور میں اسلام تلوار سے زیادہ معاملات، تجارت اور دعوت سے پھیلا۔ جب افغان قبائل مسلمان ہوئے تو زبردستی سے نہیں بلکہ اپنی مرضی اور سمجھ سے، اور پھر یہی قبائل بعد میں اسلام کے سب سے مضبوط محافظ بنے۔ اپنی مرضی کا فیصلہ، غلامی قبول نہیں کی اور نیا عقیدہ اپنی شرطوں پر اپنایا۔ غزنوی اور گورید دور 1000 سے 1200 عیسوی۔ اس دور میں افغان صرف مقابلہ کرنے والی قوم نہیں رہے بلکہ فاتح بن کر ابھرے۔ سلطان محمود غزنوی اور محمد گوری کی فوج کا بیک بون افغان سپاہی تھے۔ گھوڑے سوار، تیر انداز اور پہاڑی جنگجو ہندوستان تک اپنی بہادری کا لوہا منواتے رہے۔ یہ جنگیں صرف لوٹ کے لیے نہیں تھیں بلکہ سیاست اور مذہبی اثر کے لیے تھیں۔ دنیا نے افغانوں کو صرف ڈیفینڈر نہیں بلکہ لیڈر اور فاتح کے طور پر پہچانا۔ منگول تباہی۔ چنگیز خان 1219 سے 1227 عیسوی۔ چنگیز خان کی منگول فوج جب افغانستان میں گھسی تو یہ تاریخ کی سب سے خونی تباہی تھی۔ بلخ، ہرات اور غزنی چلا دیے گئے، لاکھوں لوگ قتل ہوئے۔ منگول کھلے میدان کے بادشاہ تھے لیکن افغان پہاڑوں نے انہیں بھی روک لیا۔ قبائل نے سیدھی جنگ سے پرہیز کیا، سپلائی لائنوں پر وار کیے اور زندہ رہنے کی جنگ لڑی۔ منگول شہر مٹا سکتے تھے لیکن افغان قوم کو مٹا نہ سکے۔ زندہ رہنا، دوبارہ کھڑے ہونا، یہی منگولوں کے خلاف سب سے بڑی فتح تھی۔ 7. تیمور لنگ کا ظلم 1400 عیسوی۔ تیمور لنگ نے افغان علاقوں میں سروں کے مینار بنوائے، خون بہایا اور خوف پھیلایا، لیکن اس کی حکومت یہاں کوئی مضبوط بنیاد قائم نہ کر سکی۔ جیسے ہی تیمور مرا، افغان قبائل پھر سے ابھر آئے اور اپنا نظام چلا لیا۔ ہر ظلم کے بعد دوبارہ کھڑے ہونا، یہی اصلی بہادری ہے۔ مغل اور پختون ٹکراؤ 1500 سے 1700 عیسوی۔ بابر نے پانی پت جیتا لیکن افغان قوم کو کبھی پوری طرح جھکا نہ سکا۔ شیر شاہ سوری نے مغلوں کو صرف ہرایا نہیں بلکہ ان سے بہتر نظام دیا۔ سڑکیں، قانون اور ایڈمنسٹریشن، سب نے ثابت کیا کہ افغان صرف جنگجو ہی نہیں، حکمران بھی ہیں۔ تلوار کے ساتھ دماغ کی فتح۔ احمد شاہ ابدالی اور پانی پت 1761۔ مراٹھا ہندوستان پر قبضہ چاہتے تھے۔ احمد شاہ ابدالی نے افغان قوم کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ پانی پت کی جنگ صرف فوجوں کی نہیں، جذبوں کی جنگ تھی۔ افغان کم تھے لیکن متحد اور پرجذبہ۔ مراٹھوں کی شکست نے ساؤتھ ایشیا کا نقشہ بدل دیا۔ افغانوں کی جیت، اتحاد، غیرت اور اسٹریٹجی۔ برٹش امپائر کے خلاف جنگ 1839 سے 1947۔ برٹش دنیا کا سب سے بڑا امپائر تھے لیکن افغانستان ان کا سب سے بڑا درد سر بنا۔ 3 جنگیں، آدھونک ہتھیار، پھر بھی ناکامی۔ ہر دفعہ برٹش آئے اور پھر لاشیں چھوڑ کر گئے۔ افغانوں کی جیت، آزادی زندہ رہی۔ سوویت یونین 1979 سے 1989۔ روس ٹینکوں، جیٹس اور ہیلی کاپٹرز کے ساتھ آیا۔ افغان مجاہدین جذبے اور صبر کے ساتھ لڑتے رہے۔ 10 سال بعد روس تھک کر نکل گیا اور ایک سپر پاور ٹوٹ گئی۔ افغانوں کی جیت، صبر اور یقین نے اسٹیل کو ہرا دیا۔ امریکہ اور NATO 2001 سے 2021۔ امریکہ آدھونک ٹیکنالوجی کے ساتھ آیا لیکن افغان ریزسٹنس وقت کے ساتھ لڑتی رہی۔ 20 سال بعد بھی کنٹرول حاصل نہ ہو سکا۔ جیسے ہی ودیشی فوج نکلی، فیصلہ خود ہو گیا۔ افغانوں کی جیت، وقت اور آزادی پسندی۔ آخری سچ، افغان ہر جنگ تلوار سے نہیں جیتتے، وہ غیرت، جرت، صبر اور زمین سے وفاداری سے جیتتے ہیں۔